السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ولا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا عبادی انما دعوتنی ورجوتنی غفرتک علی ما کان منک ولا ابالی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج 27 رمضان المبارک ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ آواز لگ رہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری شروع کر دو، اور آج یہ ایک وقت لگ رہا ہے کہ رمضان جانے لگا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر بھی اپنی اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، جنہوں نے محنتوں کے اندر، کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور بدنصیب ہیں وہ لوگ میرے محترم دوستوں جو ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور جمعہ بھی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں 27 شب کا جمعہ تھا، یعنی رمضان بھی 27ویں، شب بھی 27ویں کی آ گئی۔ تو میرے محترم دوستوں، رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کی انسان کی طرف ہر آن ہر گھڑی متوجہ ہیں۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ خاتمے پر ہے، کہ اس عمل کا اختتام کس پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی دعا کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سراپا کمی ہیں، ہم سراپا کوتاہی ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان کمیوں کوتاہیوں کے ذریعے سے قبول فرما لے، اور رمضان کا آخر ہے، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ آج جس عنوان پر بات ہوگی میرے محترم دوستوں، وہ توبہ ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ مولا کو راضی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت میں اس پورے مجمع سے، پوری امت سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ مسئلہ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی ذات عالی کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑا ہوا ہے، اور ہم نے امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو، اس مبارک زندگی کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ آج جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے حالات ہیں، وہ سارے کے سارے حالات جو میرے اور آپ کے اوپر ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان کے اندر جتنا فساد برپا ہے، وہ سارے کا سارا فساد انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اعمالکم کا عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ آج بحیثیت حضور کو امتی، بحیثیت اللہ کا بندہ ہونا، مجھ سمیت ہر ایک کو اپنی زندگی کا پتہ ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے رکھے۔ ربا، رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ میری زندگی تیرے سامنے ہے۔ اس اللہ کی محبت کا کیا کہنا، ذرا توجہ سے سننا۔ رب کی بندے کے ساتھ محبت کیسی ہے، اللہ کی بندے کے ساتھ عطا کیسی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ یہ عمر کون ہے؟ ذرا حضرت عمر کی شان کو، رعب کو اور دبدبے کو دیکھو۔ حضرت عمر مدینہ کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ مدینہ کی دھرتی پر زلزلہ آتا ہے، مدینہ کی دھرتی کانپتی ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا ہے، آپ کوڑا اٹھا کر زمین پر مارتے ہیں کہ ٹھہر جا، رک جا، ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا، زمین اس نے ہلنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ 1400 سال پہلے ہے، آج 1400 سال گزر گئے، آج تک مدینے کی دھرتی پر زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، مصر فتح ہوتا ہے، مصر میں جو صحابی گورنر ہیں، مصر کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یا امیر المومنین، درہ نیل خشک ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری رسم یہ ہے کہ جب درہ نیل خشک ہو جاتا ہے، ہم اکلوتی لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں، ماں باپ کی اکلوتی ہو، کنواری ہو، پیسے دے کر اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، اسے زیورات سے آراستہ کرتے ہیں، دلہن بناتے ہیں، اسے ذبح کر کے درہ نیل کے حوالے کرتے ہیں،
طرف دریانیل چلتا ہے، آپ ہمیں اجازت دے۔ مسلمانوں کے گورنر نے کہا یہ تو رسم اسلام میں جائز نہیں ہے، کہا ہم پھر کیا کریں؟ دریانیل تو خشک ہو گیا۔ مسلمانوں کا گورنر مصر سے رکا لکھتا ہے اور رکا مدینہ میں حضرت عمر کے پاس جاتا ہے۔ حضرت عمر کھول کر اس رکے کو پڑھتے ہیں اور جواب میں خط لکھتے ہیں اور وہ خط گورنر کی طرف روانہ کرتے ہیں اور فرمایا گورنر کو کہنا جب عمر کا خط تیرے پاس آ جائے اس کو دریانیل کی ریت میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر کا خط مدینہ سے چلتا ہے، مصر میں پہنچتا ہے، گورنر ابھی کھولتا نہیں ہے، گورنر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ گورنر اس خط کو دریانیل کی ریتوں میں دفن کر دیتا ہے۔ مجمع کھڑا ہے، احباب مصر کھڑے ہیں، وہ لوگ کھڑے ہیں، ایک کاغذ ہے بے جان ہے، مٹی بے جان ہے، ریت بے جان ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا بے جان مٹی اور ریت میں دفن کیا جاتا ہے۔ لوگ کھڑے اور دیکھ رہے ہیں، عجیب بات ہے، رکا دفن ہوا، کیا دیکھتے ہیں؟ آن کی آن زمین سے پانی نکلتا ہے، دریانیل بھر جاتا ہے اور اپنی مقدار سے اوپر آ جاتا ہے، اور 1400 سال سے لے کر آج تک عمر نے جو دریانیل کو خط لکھا تھا آج بھی ایک قطرہ پانی کی کمی نہیں آئی، ایک قطرہ پانی کی کمی نہیں آئی۔ آپ نے دریانیل کو کیا لکھا؟ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے چل، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ عمر وہ ہے کہ زمین پر کوڑا مارے، زمین کا زلزلہ چلا جائے، عمر وہ ہے دریانیل کو خط لکھے، دریانیل کی روانی 1400 سال تک چلتی چلی جائے، عمر وہ ہے یا ساریت الجبل، مسلمانوں کا لشکر دور کسی اور علاقے میں، کسی اور وطن میں، آپ مدینہ الرسول میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ساریت الجبل، اے مسلمانوں کے لشکر کے امیر پہاڑ کی طرف دیکھ، دشمن حملہ کر رہا ہے۔ یہاں مدینے میں کھڑے ہو کر منبر پہ آپ آواز لگاتے ہیں، ہوا آپ کی آواز کو دوسرے وطن میں پہنچاتی ہے۔ عمر وہ ہے جس کے تابع ہوا ہے، عمر وہ ہے جس کے تابع دھرتی ہے، عمر وہ ہے کائنات کا نشقہ جس کے تابع ہے، عمر وہ ہے جو مرید نہیں ہے، مراد مصطفیٰ ہے جس کو آمنہ کے لال نے مانگا ہے، عمر وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ قرآن کی آیات اتار کر بھیج دیتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہے ذرا آپ کے ذہن میں حضرت عمر کا دبدبہ، حضرت عمر کا تقوی، حضرت عمر کا رعب، مسلمانوں کے خلیفہ کا میں ایک نقشہ آ جائے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت عمر راستے پر جا رہے ہیں، آگے سے ایک نوجوان آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس بوتل میں شراب ہے۔ وہ نوجوان حضرت عمر کو دیکھتا ہے اور کانپ جاتا ہے، اس کے ذہن میں حضرت عمر کا سارا نقشہ آ جاتا ہے۔ حضرت عمر روب والے ہیں، حضرت عمر تو مجھ جیسوں کا علاج جیل کی کال کوٹری میں کرتے ہیں، مجھ جیسوں کا علاج تو کوڑوں سے کرتے ہیں، مجھ جیسوں کا علاج تو سزا سے کرتے ہیں۔ یہ نوجوان کانپ گیا اور اس نے وہ شراب کی بوتل یوں کپڑے کے نیچے چھپا لی۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی چیز ہے، کوئی بوتل ہے جو اس نے چھپائی ہے۔ حضرت عمر اسے بلاتے ہیں کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بوتل کو باہر نکالتا ہے، جس بوتل کے اندر شراب ہے۔ میرے محترم دوستو ذرا توجہ کرنا، آج بڑا قیمتی جمعہ ہے، آج بڑی قیمتی ساعتیں ہیں، آج اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں۔ میرے محترم دوستو ذرا تصور کرنا، وہ اس نوجوان سے حضرت عمر بوتل لیتے ہیں کہ بوتل مجھے دے، تیرے ہاتھ میں بوتل تھی، کپڑے کے نیچے سے بوتل نکالتا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں بوتل میں کیا ہے؟ وہ کانپ رہا ہے اور حضرت عمر کو کہتا ہے اس میں سرکہ ہے شراب ہے، یہ آدمی شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، اور کہتا ہے بوتل میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر بوتل کو لیتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں ہم اسے چیک کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سرکہ ہے یا کچھ اور ہے۔ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں کتنا وقت گزرتا ہے، میں ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہوں میرے ہاتھ میں آتی ہے اور کتنا وقت لگتا ہے۔ حضرت عمر ڈھکنا کھولتے ہیں، وہ نوجوان کانپ رہا ہے، ادھر اس نے زبان کو کھولا نہیں ہے، زبان اس کی بند ہے، وجود کانپ رہا ہے، دل کی تاریکیوں میں، دل کی تنہائیوں میں اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ کو پکار کر کہتا ہے اللہ آج معاف کر دے، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا،
اللہ آج عزت رکھ دے، آج برم رکھ دے، آج عزت کے پردوں کو چاک نہ کرنا، برم کے پردوں کو چاک نہ کرنا۔ تیرا بندہ ہوں، اے شرابی ہوں، تیری رحمت سے دور ہوں۔ میں ایک طرف تقوی کا پیکر، ایک طرف اخلاص کا پیکر، ایک طرف مراد مصطفیٰ، ایک طرف حضرت عمر جیسا جن کی تائید میں اللہ قرآن دھرتی پر اتار رہا ہے، تقوی کا پہاڑ ہے، دوسری طرف گنہگار ہے، دوسری طرف میرے محترم دوستو شرابی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں ڈھکنا کھول کے چیک کروانے کے لیے دیتے ہیں، اور یہ دل کی تاریکیوں میں اس کائنات کے رب کو پکارتا ہے، اللہ آج معاف کر دے، آج برم رکھ لے۔ یہ جو توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ اپنی چاہت سے نہیں کر رہا، یہ توبہ حضرت عمر کے خوف سے کر رہا ہے، ان کے دبدبے سے کر رہا ہے، رسوائی کے خوف سے کر رہا ہے۔ جب اس طرح بھی، جب اس حالت میں بھی کوئی گنہگار اللہ کو پکارتا ہے، یہ دل میں زبان بھی اس کی بند ہے، زبان بھی حرکت نہیں کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے بوتل کو کھول کے آدمی کو دیا، چیک کرو۔ آدمی چیک کر کے کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، اس میں شراب نہیں ہے، اس میں سرکہ ہے، اس میں شراب نہیں ہے، اس میں سرکہ ہے۔ قربان جاؤں اللہ تیری محبت پر، قربان جاؤں اللہ تیری محبت پر۔ جو بندہ زبان سے نہیں بولا، اپنی چاہت سے توبہ نہیں کی، اپنی مرضی سے توبہ نہیں کی، اس بندے نے جو توبہ کی ہے وہ عار کی وجہ سے، وہ خوف کی وجہ سے، رسوائی کے ڈر کی وجہ سے کی ہے۔ ربا تو اتنی محبت کرتا ہے، خدا کی قسم اپنے بندے کو اس حالت میں بھی توبہ کرنے والے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ہم نے ایسے کریم اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے ایسے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے جو کہتا ہے اگر تو مجھ سے نہیں مانگے گا میں ناراض ہوں گا، میرے سامنے دامن نہیں پھیلائے گا تو میں ناراض ہوں گا۔ رمضان گزر گیا، آخری لمحات آگے، اللہ کی طرف مڑیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو چیزوں میں بسائیں۔ کیوں زندگی اس طرح گزر رہی ہے؟ جو خود کہتا ہے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ ہو گئے، بدکاریاں ہو گئیں، سیاکاریاں ہو گئیں، تمہارا رب اعلان کرتا ہے ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا اللہ نے جب کائنات کو بنایا، اس کے بنانے سے پہلے اللہ نے ایک قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا، اور وہ یہ قانون تھا، وہ یہ ضابطہ تھا، وہ یہ قانون تھا کہ میری رحمت نے میرے غصے کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت زیادہ، اللہ کی رحمت میرے محترم دوستوں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کو یہ واقعہ بار بار سنایا، بخاری میں یہ منقول ہے اور احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ آپ صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک گنہگار کا واقعہ سناتا ہوں، گنہگار بھی بنی اسرائیل کا ہے، نام ہے اس کا کفل۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مال کی ثروت بھی دی ہوئی تھی، اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، اور اس مال کی وجہ سے وہ گناہوں کی زندگی میں چلا گیا۔ کوئی رات زنا کے بغیر نہیں گزرتی تھی، کوئی رات عیاشی کے بغیر نہیں گزرتی تھی، کوئی رات مولا کی نافرمانی کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ اسی کے پڑوس میں ایک لڑکی تھی، ماں باپ مر گئے، میرے محترم دوستوں گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈال دیے، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال دیے۔ لمبی بات مختصراً، یہ عورت اپنے بہن بھائیوں کی بھوک کو نہ دیکھ سکی، یہ گئی اس کے پاس اور جا کر کہنے لگی کفل تو آل ثروت ہے، محلے میں سب سے مالدار ہے، مجھے کچھ پیسے دے، میں مجبور ہوں۔ وہ کفل کہنے لگا بدکاری کروا تو تب پیسے دوں گا، 60 یا 600 یا 600 دینار کا تمہیں دوں گا۔ یہ عورت مجبور تھی، میرے محترم دوستو تیار ہو گئی۔ کفل جب اس کے قریب آیا، زاروں کتار رونے لگی اور تڑپنے لگی۔ کفل کہتا ہے کیوں روتی ہے؟ یہ کہنے لگی کفل پاک دامن عورت ہوں، پاک دامن عورت ہوں، زندگی میں آج تک گناہ کی طرف نہیں گئی،
آج اگر آئی ہوں بھوک لے کر آئی ہے، پیاس لے کر آئی ہے، بہن بھائیوں کا تڑپنا لے کر آیا ہے، دیکھ کفل میری مور کو نہ توڑ، اے کفل پر ایک رعب طاری ہوا، اس کے رونے کا اثر ہوا، کفل اندر گیا، مال اٹھایا، اس کی گود میں ڈالا، کہا جا تو نکل جا۔ جب یہ چلی گئی تو کفل نے اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ گنہگار ہوں، اللہ بدکار ہوں، اللہ ساری زندگی جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی گناہوں سے سیاہ ہے، جس زبان سے توبہ کر رہا ہوں وہ زبان بھی گناہوں سے سیاہ ہو چکی ہے، جو وجود تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں یہ وجود بھی گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ اللہ کفل بڑا گنہگار ہے، کفل بڑا بدکار ہے، اللہ کفل کو معاف کر دے۔ کرتے 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 کفل کہنے لگا اللہ اگر مجھے معاف نہیں کرتا پھر سن، کائنات کے گنہگاروں کے گناہ مجھ پر ڈال دے، ان کو معاف کر دے۔ جب یہ کہا نا خدا کی رحمت جوش میں آ گئی، خدا کی رحمت جوش میں آ گئی، اور یہ کفل کی آخری رات تھی، یہ کفل کی آخری رات تھی۔ پھر اس کے بعد کفل کی سانس اکھڑ گئی۔ اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کی عطا دیکھیے، فرمایا کفل توبہ کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر رہا ہے۔ ادھر کیا ہوا، سانس اکھڑی، کفل کی سانس نکل گئی۔ اس وقت قانون تھا جو آدمی گناہ کرتا تھا صبح اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا، کفل نے توبہ کی، دنیا سے رخصت ہو گیا، صبح رب نے کفل کے دروازے پر لکھ دیا قد غفر اللہ الکفلا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ وہ تو بنی اسرائیل کا تھا، وہ تو بنی اسرائیل کا تھا، ہم تو آمنہ کے لال کی امتی ہیں، ہم تو آمنہ کے لال کی امتی ہیں، ہم تو حبیب کی امتی ہیں۔ کبھی تنہائیوں میں سوچا ہے، کبھی تنہائیوں میں بیٹھے ہیں کہ وہ احد کے میدان میں، کبھی میرے محترم دوستوں سوچا ہے وہ طائف کی وادی میں وہ آمنہ کے لال نے کس کے لیے پتھر کھائے تھے، کس کے لیے آپ کو ستایا گیا تھا؟ آپ کو پتا تھا، آپ کو پتا تھا یہ کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین ہے، اور حضرت حسین نے دشمن کے لشکر کو خطاب جو دیا تھا، خدا کی قسم وہ پڑھنے کے قابل ہے، وہ انسان کا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت حسین کا ایک ہی جملہ کافی ہے، آپ نے کہا لوگوں سنو میری فریاد، اس وقت پوری دھرتی پر، پوری کائنات پر، پورے 7 بر اعظموں پر میرے علاوہ مصطفیٰ کا، میرے علاوہ کسی نبی کا کوئی نواسہ زندہ نہیں ہے۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے، یہ تھوڑا انعام ہے، لیکن ظالموں کو پھر بھی خیال نہ آیا۔ حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم کہتے ہیں چاند سے زیادہ حسین اس میدان میں ذبح ہوا۔ یہ کون ہے؟ حضور کے نواسے کا بیٹا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے۔ علی اصغر ذبح ہو گیا، علی اکبر خیمے کے اندر پانی میں بلبلا رہا ہے بھوک سے میرے محترم دوستوں، اور عورتوں نے کہا اسے پیاس لگی ہے۔ آپ نے اس ننھے علی اصغر کو لایا اور یوں فضا میں بلند کیا، ظالموں تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کو پانی دو۔ لشکر سے تیر آیا، حلق سے پار ہوا اور خون کے فوارے نکلے۔ آپ نے یوں ہاتھ میں اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ دیکھ یہ تیرے نبی کے خاندان کا پاک خون کس طرح گر رہا ہے۔ حضرت حسین کو جب شہید کر دیا گیا، گردن جدا ہے، اور حضرت زینب نے کہا ذا حسین مزمل الدماء، یہ حسین ہے جس کے خون نے اس کو آج کفن دے دیا ہے، جس کو آج کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے، حضور کے چچا عباس عین اسی وقت مدینے میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے خواب میں حضور کو دیکھا، بار بکھرے ہوئے ہیں، حضور پریشان ہیں، غم زدہ ہیں۔ حضرت عباس تڑپ گئے کہ اللہ کے محبوب اس حالت میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا، اتنا غم زدہ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے محبوب کیا بات ہے؟ حضور کے ہاتھ میں شیشی ہے، آپ نے کہا ہے میرے آل بیت کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، میں آل بیت کا خون اکٹھا کر رہا ہوں، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا یہ نواسہ ذبح ہوگا۔ لیکن ذرا دیکھو آپ نے ان کٹے ہوئے وجودوں کے لیے، آپ نے حسن کے لیے، آپ نے حسین کے لیے دعا نہیں مانگی، دامن پھیلایا تو کس کے لیے، آنسو بہائے تو کس کے لیے،
तड़पे तो किसके लिए, मार खाई तो किसके लिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा कहते हैं 3 दिन गुजर गए, हुजूर ने किसी से कोई बात नहीं की। आप हुजरा से निकलते, नमाज पढ़ाते, हुजरा में वापस चले जाते। सहाबा परेशान है, हुजूर किसी से बात नहीं करते। सहाबा परेशान है, हुजूर को क्या गम है, हुजूर को क्या मसला है। सहाबा ने मशवरा किया, हजरत अबू बकर को भेजा, अबू बकर जाकर पता करो हुजूर को किस चीज का गम है। हजरत अबू बकर जाते हैं, जाकर दस्तक देते हैं, हुजूर अंदर से पूछते हैं कौन, अल्लाह के महबूब राज़दान मुस्तफ़ा अबू बकर। हुजूर ने अबू बकर को जवाब न दिया, उमर गए, उमर को जवाब न दिया। सहाबा परेशान है, सहाबा ने मशवरा किया, अली को बुलाया और अली को कहा फातिमा को जाकर बताओ तेरे बाबा की ये हालत है, जाओ अपने बाबा से जाकर पूछ के आए आपके साथ क्या गम है, आपके साथ किस चीज का गम लग गया। हजरत फातिमा जाती हैं, जाके दस्तक देती हैं, अंदर से हुजूर पूछती हैं कौन, अब्बा जान आपकी बेटी। अंदर से दरवाजा खुलता है, बेटी अंदर जाती है और अंदर के मंजर को बयान करती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दिल के कानों से सुनो, अंदर के मंजर को बयान करती है। कहती हैं जिस जगह मेरे बाबा बैठे हुए थे, खुदा की कसम उनके आंसुओं से वो धरती भी गीली हो चुकी थी। इंसान के अजीज रिश्ते बाप का जुदा होना है, माँ का जुदा होना है, बेटों का जुदा होना है। हम में से कितने यहाँ बैठे हैं जिनकी जिंदगियों में उनके बाप जुदा हुए, उनकी माएँ जुदा हुई। मैं दावे से कहता हूँ कायनात में कोई इतना इन रिश्तों की जुदाई पर नहीं रोया होगा कि उसके रोने से जमीन गीली हो गई है, कोई इतना नहीं रोया होगा। आज आमना का लाल, आज ये हबीब किबरिया, ये अहमद मुज्तबा क्यों इतना रो रहे हैं। बेटी तड़प कर कहने लगी अल्लाह के महबूब क्यों इतना रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया बेटी 3 दिन पहले जिब्राइल मेरे पास आया था, जहन्नम के तबकात को बयान किया। पहले में यहूदी ईसाई बयान करते करते आखिरी जहन्नम का तबका आया, 7वां दर्जा आया, जिब्राइल खामोश हो गया। मैंने कहा जिब्राइल बोलता क्यों नहीं है। जिब्राइल भी कहने लगा अल्लाह के महबूब आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कहा नहीं जिब्राइल बता मुझे। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया अल्लाह के महबूब जहन्नम के आखिरी तबके में आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डाला जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जब मैंने सुना ना मेरी उम्मत के गुनहगार जहन्नम में जाएंगे, 3 दिन हो गए हैं आमना के लाल ने कुछ खाया नहीं है, इस पेट के अंदर 3 दिन से कुछ नहीं गया, एक घूंट पानी नहीं पिया, 3 दिन से उस मौला के सामने आहुजारी कर रहा हूँ रब्बा मेरी उम्मत के गुनहगारों को भी माफ कर दे। ये हसन के लिए नहीं रोए, ये हुसैन के लिए नहीं रोए, ये आले बैत के लिए हाथ नहीं उठाए, उठाए हाथ, आंसू बहाए तो मेरे और आपके लिए भाई। आज 1400 साल के बाद हमने हुजूर की जिंदगी को छोड़ दिया, हमने हुजूर की जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सदा दुनिया में नहीं रहना, मैंने और आपने उठ के चले जाना है, मंजिल आखिरत की तरफ चले जाना है। सदा दुनिया में नहीं रहेंगे। रब्बा तेरे अलावा कोई ठिकाना नहीं है, तेरे अलावा कोई रहमत का सहारा नहीं है। रब्बा आज तू हमसे राजी हो जा। और तौबा में, दुआ में इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह किसी की दुआ तो सुनेगा, किसी की आज़ारी तो सुनेगा। फरमाया 4 आदमी उस मजमे में हो, अल्लाह उनकी वजह से पूरे मजमे की तौबा कबूल नहीं करता। पहला माँ बाप का नाफरमान। अगर इस मजमे में कोई बैठा हुआ है तौबा करे, जाकर बाप के पांव पकड़े, माँ के पांव पकड़े। अगर माँ बाप मर गए हैं, सुबह शाकर जाकर कब्र पे जाकर बैठी, उस माँ की ममता को पुकारे, उस अल्लाह की रहमत को पुकारे। रब्बा इस माँ का मैं नाफरमान हूँ, इस बाप का नाफरमान हूँ जो पूरी हड्डियां लेकर कब्र में जा चुके हैं। रब्बा मेरी नाफरमानियों को माफ कर दे। दूसरा कतरहमी करने वाला, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, एक ही माँ की गोद में, एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले, एक ही माँ की छातियों का दूध पीने वाले, एक ही घर के आंगन में खेलने वाले भाई भाई को सलाम नहीं कर रहा। और मुझे बताओ ना किधर तुम्हारा दीन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सक्के चचा को ओद के मैदान में वाशी ने शहीद किया। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों यूं हाथ कान नाक काट दिए। हुजूर को बताया गया
آپ حضرت حمزہ کے لاشے پر آئے، آپ نے یوں دیکھا، آپ نے دیکھا ناک نہیں ہے، دیکھا کان نہیں ہے، نیچے دیکھا سینہ چیرا ہوا ہے، دیکھا سینے کے اندر دل نہیں ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، اور آپ غم کے مارے نیچے بیٹھ گئے، آپ غم کے مارے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ پر زندگی میں سب سے بڑا غم تھا۔ آپ نے یوں نگاہ اٹھائی اور آپ نے کہا مولا دیکھ میرے چچا کے ساتھ کیا ہو گیا، دیکھ میرے چچا کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تو اس طرح راضی ہے، آمنہ کا لال اس طرح راضی ہے۔ اس واشی جس نے قتل کیا، خدا کی قسم وہ بھی رحمت میں جولی میں آیا، آمنہ کے لال نے اسے بھی معاف کر دیا۔ میرا بھائی اس سے زیادہ ظالم ہے؟ میں نے جس سے تعلق توڑا ہوا وہ اس سے زیادہ ظالم ہے؟ کیوں منہ موڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بھائیوں نے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ میں آخری یہاں میں کچھ بھائیوں کو جانتا ہوں، میں آج آخری بار انہیں کہہ رہا ہوں، آج مجلس کے بعد راضی ہو جاؤ، ورنہ میں جمعے میں اٹھا کے فریاد کر کے منت کر کے تمہارا سینہ ملواؤں گا۔ کیوں رخ موڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہوئے ہیں؟ اور کینہ رکھنے والا، اور فرمایا چوتھا شراب کا عادی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کس کے لیے ہم نے یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، آج نہیں تو کل زندگی کی شام ہو جائے گی، آج نہیں تو کل زندگی کی شام ہو جائے گی۔ ہم نے قبر کی منزل میں جانا ہے، ہم نے حوض کوثر میں آمنہ کے لال کے دست اقدس سے حوض کوثر کو پینا ہے۔ وہ کون پیے گا؟ جو حضور کی مبارک زندگی کو سینے سے لگائے گا، حضور کی مبارک زندگی کو سینے سے لگائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک بات یہ ہو گئی، دو باتیں اور عرض کر کے پھر دعا کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، عنوانات بڑے ہیں، عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی تیاری کرتے ہیں۔ حسن کو عید کے لیے فاطمہ ماں تیار کرتی ہے، حسین کو تیار کرتی ہے۔ حضور عید کی نماز میں حسن و حسین علی کا ہاتھ پکڑ کے عید کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور بھی جا رہے ہیں۔ آپ گلی سے گزرتے ہیں اور بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ حضور جاتے ہوئے آپ کو سلام کر رہے ہیں، بچے حضور کو سلام کر رہے ہیں۔ کونے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، حضور نے دیکھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، آج عید کا دن ہے، یہ اداس ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے، آج تو اداس ہے، کیا بات ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ان کے باپ زندہ ہیں، میں مدینے کا یتیم ہوں، ان کے باپ زندہ ہیں، میں مدینے کا یتیم ہوں۔ میرا باپ ہوتا وہ بھی نئے کپڑے لاتا، میں بھی نئے کپڑے پہنتا، وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ آپ نے اس بچے کو لیا، گھر واپس آئے، حضرت عائشہ کو کہنے لگے عائشہ اس ننھے بچے کو نہلاؤ دھلاؤ۔ فاطمہ کو پیغام بھیجا حسن کے کپڑے بھیجو، حسن کے کپڑے آئے، حضرت عائشہ نے نہلایا، اس کو کپڑے پہنائے، پہنانے کے بعد اس کو سرما لگایا، مانگ نکالی۔ یہ بچہ حضور کی انگلی کو پکڑے ہوئے جا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا بتا تیرا باپ تجھے مسجد میں کس انداز سے لے کر جاتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے کندھوں پہ سوار ہو کر جاتا تھا۔ حضور نیچے بیٹھے، اس بچے کو کندھوں پہ بٹھایا اور فرمایا اگر تیرا باپ نہیں ہے، آج کے بعد عائشہ تیری ماں ہے، آمنہ کا لال تیرا باپ ہے۔ حضور علیہ السلام اس کو کندھوں پہ بٹھا کے مسجد نبوی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بچے پوچھتے ہیں ابھی رو رہا تھا، ابھی خوش کیوں ہے؟ کہ خوش کیوں نہ ہو، یتیموں کا والی مل گیا۔ حضور مسجد نبوی میں لے کر گئے، میرے محترم دوستو ممبر پہ ساتھ بٹھایا اور آپ نے کہا کسی کے گھر میں اگر یتیم ہے یا تو وہ اس کی جنت ہے یا اس کی جہنم ہے۔ بھائی مر گیا، بھتیجے یتیم ہو گئے، اس کے بچے عید کے کپڑے پہن رہے ہیں، اس کے بھتیجے عید کے کپڑے کیوں نہیں پہن سکتے؟ اس کے بچے عید منا رہے ہیں، محلے میں یتیم عید کیوں نہیں منا سکتا؟ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم کدھر ڈوبے ہوئے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا رخ کس طرف ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالیں، اپنے آپ کو عشق مولا میں لے کر آئیں۔ ربا تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جا۔ آج دعا ختم ہو جائے، اس وقت تک اس در سے اٹھ کر نہیں جانا جب تک مولا کو راضی نہ کر لیں۔ آج اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ میرے محترم دوستو، زندگی گزر گئی اس بات کی فریاد کرتے ہوئے، اس بات کی میرے محترم دوستو آپ سے بھیک مانگتے ہوئے ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑتے،
ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں. وہ اللہ کتنی محبت کر رہا ہے, وہ اللہ کتنی محبت کر رہا ہے. میرے محترم دوستو, ایک بزرگ کہتے ہیں میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلا, میں یوں پانی کے کنارے جا رہا تھا, میں نے دیکھا ایک کچھوا ہے وہ جا رہا ہے, میں نے اس کچھوے کو دیکھا, پانی کے کنارے پہ پہنچا, اس کچھوے کی پیٹھ پر ایک ڈنگ مارنے والا وہ زہریلا جانور اس کی پیٹھ پر سوار ہوا, اور یہ کچھوا اس کو لے کر پانی کے دوسرے کنارے پر. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, کیا ماجرا ہے, میں اس کو دیکھنے لگا, یہ پانی کے دوسرے کنارے پر پہنچا, میرے پاس وقت تھا, میں بھی جانے لگا. اس نے وہاں کچھوے کی پیٹھ سے چھلانگ لگائی, آگے جانے لگا. میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ زہریلا اور موذی جانور, ایک نوجوان ہے وہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے, یہ اس کو ڈسنے کے لیے جا رہا ہے. اس کے پہلے میں اس نوجوان کے پاس پہنچ گیا, اسے بیدار کروں کہ تو بیدار ہو جا. کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا, وہ شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے, وہ شراب پی کر یوں بے ہوش پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا, یہ کتنا گنہگار ہے, کتنا بدکار ہے, کتنا سیاکار ہے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کی خدمت کی. کہتے ہیں میں نے دیکھ رہا تھا, اچانک اس درخت کی جڑ سے ایک اژدہا نکلتا ہے, اور میں حیران تھا, اللہ موت نے اپنے ڈیرے ڈال رہی ہیں, ایک طرف اژدہا, دوسری طرف یہ بچھو ہے جو اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے. میں خیالوں میں کہہ رہا تھا کتنا گنہگار ہے. کہتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا جب وہ پھانکتا ہوا وہ اژدہا اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے جا رہا تھا, اس بچھو نے اس اژدہا کو ڈسا, یہ اتنا زہریلا تھا, اس کے ڈنگ سے وہ اژدہا وہی ڈیر ہو گیا, اور میں بیٹھ کر رونے لگا. ربا تیرا نافرمان شراب پی کے سو رہا ہے, تو پھر بھی اتنی محبت کرتا ہے, اس کی جان بچانے کے لیے تو نے ایک بچھو کو بھیج دیا. یہ میرا اور آپ کا اللہ ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, ہم نے اس اللہ کو چھوڑا ہوا ہے. آپ سے انشاءاللہ آج درخواست ہے, یہ پورا مجمع انشاءاللہ توبہ کر کے جائے. دوسری بات, بہت سارے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے, انشاءاللہ کثیر تعداد میں اجتماعی طور پہ دعا ہوگی. تیسری بات, بہت سارے ساتھی ٹیلی فون کر کے بار بار پوچھتے ہیں, سن لیں کہ صدقۃ الفطر کے 4 نصاب ہیں. صدقۃ الفطر کے گندم کے اعتبار سے 140 روپیہ, احتیاطاً 150 روپیہ دے دیں. جوں کے حساب سے 350 روپیہ, کھجور کے حساب سے 900 روپیہ, کشمش کے حساب سے 2100 روپیہ. لیکن ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیں. آپ ہری پور کے تاجر ہیں, اس دفعہ رب نے آپ کے اوپر بڑا انعام کیا, بڑا اکرام کیا, کاروبار خوب چلا. جب رب نے انعام کیا تو دلوں میں بھی سخاوت ہونی چاہیے. اتنا نکالو کہ غریب کا کچھ بن جائے, اتنا نکالو کہ غریب کا بیٹا بھی خوشیوں میں شریک ہو جائے. اس لیے تاجر حضرات کھجور یا کشمش کے حساب سے اپنا فطرانہ ادا کریں. 900 اور 2100 روپے کے اعتبار سے, جن کی گنجائش نہیں ہے وہ 150 کے اعتبار سے. یہی فطرانہ ہے, اور یہی میرے محترم دوستو فدیہ ہے. فدیے کا نصاب بھی یہی ہے, فطرانے کا نصاب بھی یہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.